بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو فون کرنے سے پہلے سب کو کمرے سے کیوں باہر نکالا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے آپ کو حقیقت سے سامنا کرواتے ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں ثالثی کی جائے اور ان دونوں ممالک میں ثالثی کرنی تھی جنرل قاسم سلیمانی نے، لیکن کچھ عرصے بعد ہی جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا گیا کیونکہ امریکہ نے کہا کہ قاسم سلیمانی ہمارا ٹارگٹ تھا اور ہمیں چاہیے تھا۔ اسی صورتحال کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا معاملہ لٹک گیا، کیونکہ اسلام کے دشمن ممالک یہ نہیں چاہتے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ بات چل پڑی تھی کہ سعودی عرب اور ایران آپس میں تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ بلومبرگ اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ واشنگٹن میں کیا ہوا۔ 2 اپریل کو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کال کی تو انہوں نے اپنے کمرے میں موجود تمام لوگوں کو باہر نکل جانے کو کہا۔ اس کے بعد مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان کو دھمکی دیتے ہیں کہ فوری طور پر تیل کی قیمتوں کو ٹھیک کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اور اس دھمکی کے بعد 10 دن کے اندر محمد بن سلمان اور روس کے صدر تیل کی قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد کو واشنگٹن امریکہ سے تعلقات کا اندازہ تو ہو ہی جانا چاہیے، لیکن محمد بن سلمان اس دھمکی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کا اثر ہمیں آنے والے دنوں میں تمام مشرق وسطی اور باقی ملکوں میں نظر آئے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ فون اٹھائیں اور کسی کو بھی دھمکی دے ڈالیں۔ اس تمام صورتحال میں امریکہ کا سعودی عرب کو دھمکی دینا دراصل سعودی عرب کو ایران کی طرف مزید لے جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا تھا۔ اس بات کا دعویٰ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ماہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ایک ٹیلی فون بات چیت کے دوران سخت جملوں کا استعمال کیا گیا۔ اس تلخ کلامی کے بعد ہی دنیا بھر میں آئل مارکیٹس اور قیمتوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا اور یہی صورتحال پچھلے ہفتے تیل کی قیمتیں صفر سے بھی نیچے گرنے کا سبب بن گئی۔ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کروانا چاہتا ہے، کوئی ملک ثالثی کرے۔ جی اچھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا گیا تھا اور پھر مختلف قتل کیا گیا تھا اور ہٹ کیا تھا، اور ظاہر امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں وانٹڈ ہیں اور ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں اور بہت زیادہ ان کے اوپر چارجز وغیرہ لگا کے ان کو، تو معاملہ رک گیا تھا۔ لیکن ایک بات آ گئی تھی، چل پڑی تھی کہ سعودی عرب اور ایران آپس میں تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو رستے میں روک کے قاسم سلیمانی کو ہٹ کر دیا گیا۔ اب جو بلومبرگ ہے ایک بڑا نیوز نیٹ ورک ہے امریکہ کا اور اس کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے۔ بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے، اس کو ذرا بڑا اسکرین پہ کائنڈلی دکھائیے گا۔ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ محمد بن سلمان ہٹ اے ڈیڈ اینڈ ان واشنگٹن۔ جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے ساتھ واشنگٹن میں کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جبکہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے پوری دنیا میں، ہر طرف کورونا پھیلا ہوا ہے، تو 2 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک کال کرتے ہیں محمد بن سلمان کو، اور اس کال کے دوران وہ اپنے تمام جو رفقا ہیں امریکی صدر کے ان سے کہتے ہیں کہ کمرہ چھوڑ کے چلے جائیں باہر۔ وہ کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اوول آفس کی بات ہو رہی ہے، اوول آفس وائٹ ہاؤس، تو وہ کمرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ محمد بن سلیمان کو دھمکی دیتے ہیں، تھریٹنڈ، ٹھیک ہے، اس رپورٹ کے مطابق، اور وہ تھریٹن کرتے ہیں، اور تھریٹن یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ تیل کی قیمتوں کو ٹھیک کر لو، اور اس کے 10 دن کے اندر سعودی جو ولی عہد ہیں وہ اور رشیا جو ہیں وہ آئل کی پرائسز کو کم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آرٹیکل یہ لکھتا ہے، اسی آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ محمد بن سلمان کی جو ڈیپینڈنس ہیں آن ٹرمپ اینڈ وائٹ ہاؤس ویٹو، وہ ان کو پے کرنا پڑ رہا ہے، and now he realizes the limitations of his ill-judged strategy to base relations with US.
اب उनको अंदाजा हो रहा है, अंदाजा मेरे ख्याल से पहले ही था सऊदी अरब को, क्योंकि ये 2-3 दफा पहले हो चुका है कि उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा पैसे दो, ये करो, लेकिन ये जो धमकी है ये मेरा ख्याल है सऊदी अरब बतौर एक रियासत, सऊदी अरब बतौर उनकी जो मोहम्मद बिन सलमान को जितना हमने स्टडी किया है इतने साल, इसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत, और उसका असर आपको आने वाले दिनों में तमाम मशरिक़ वुस्ता और बाकी मुल्कों पे नजर आएगा। इसको ये इस तरह नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब टेलीफोन उठाएं और किसी को भी फोन उठा के किसी के बारे में ट्वीट कर दें, किसी को धमकी लगा दें, किसी को, और सऊदी अरब भी, और उसके बाद ये मैंने फ़ोन किया रियाद भी और बाकी लोगों से राय लेना चाहिए इस रिपोर्ट के ऊपर, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। तो तरदीद आए सऊदी अरेबिया की तो उसको भी हम चलाएंगे, लेकिन ये सऊदी अरब को धमकी देना ट्रंप का इस मरहले पे, ये एक आप समझें कि सऊदी अरब को ईरान की तरफ और ले जाएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।